الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن بدا. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. یفقہوا، اب وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے. فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، کانوں کو بہرا کر دیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اب پیارے انہیں تم ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو ہدایت پائیں گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریش مکہ یا مشرکین مکہ کے لیے جو پے در پہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھنے کے بعد انفکار پر انفار کرتے جا رہے تھے اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے تھے. انسان جب باپ دادا کی تقلید کرتا ہے یا ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. انسان اگر آج بھی دنیا میں انسان ضد اور ہردرمی چھوڑ دیں یا باپ دادا کی تقلید چھوڑ دیں تو جو آج دنیا کا اکثری حصہ گمراہ ہے، یقینی طور پر دنیا کا اکثری حصہ ہدایت پر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عقل دی. عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی قوت ناطقہ، قوت مدرکہ، یہ دو قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دی ہیں، جانوروں کو نہیں. قوت ناطقہ اور قوت مدرکہ، ادراک کرنے کی قوت، چیزوں کو سمجھنے کی، انسانوں کو سمجھنے کی قوت. اور دنیا میں سب کچھ انسان دنیا کے لیے سیکھ بھی رہا ہے، بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، آسمان پہ جا چکا ہے، چاند پہ پہنچ چکا ہے، لیکن اپنی عاقبت، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وہ اپنی عقل کو اور اپنی قوت مدرکہ یا قوت ناطقہ کو کام میں نہیں لا رہا ہے. مطالعہ، عقل کے ذریعے سے سابقہ کتب کا مطالعہ کرنا، سابقہ حالات کا. شاہ نجاشی، ابی ابن کعب، خصوصاً عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے، ان لوگوں نے ضد اور ہر دھرمی سے کام نہیں لیا. اور بھی تاریخ میں نام ملتے ہیں، سابقہ کتابوں کے عالم تھے. اپنی عقل سے سابقہ کتب، سابقہ دینوں کی جو کتابیں تھیں مذہبی، ان سے رہنمائی حاصل کی. فوراً انہیں ہدایت مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے یا ان کی عقل پہ ڈھکن پہلے نہیں ڈالے تھے. انہوں نے خود ضد ہر دھرمی کی، خود ضد ہر دھرمی کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بعد میں ملتی ہے، پہلے بندے کی طرف سے گناہ ہوتے ہیں. عبداللہ ابن سلام نے عقل سے، مطالعے سے کام لیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، بخاری شریف کتاب التفسیر میں شاید کل یہ حدیث انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. وہاں بڑی حدیث ہے. تو عبداللہ ابن سلام کے ایمان لانے کے واقعات میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. عبداللہ ابن سلام اپنے مدینے میں تھے، مدینے یہودی تھے، مدینے میں تو
زیادہ تر کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات تھے لوگ کھجوروں کے اس وقت بھی، تو اپنے باغ میں کھجوریں چھانٹ رہے تھے، چن رہے تھے. یجتبی آیا اور یقترفو بھی لفظ آیا، کھجوریں چن رہے تھے، مطلب چھوتے چھانٹتے. یہاں بھی سمجھا آم کے فتو آم چھاڑ جاتے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، خربوزوں کے تو وہ تو ایسے ہی کھجوریں اپنی چھانٹ رہے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینے میں، تو جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ وہ آ گئے ہیں تو فرماتے خود میں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا انی سائلک یا رسول اللہ بثلاثہ او کما قال، حضور میں آپ سے 3 باتیں پوچھوں گا، اگر تینوں کا جواب نے دے دیا تو میں ایمان لے آؤں گا. پوچھنا کوئی غلط بھی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے سرکار سے چند باتیں پوچھی، 3 سوال کیے. اللہ تعالی کے پیارے حبیب نے وہ تینوں جواب ان کے یوں دیے کہ ابھی جبرائیل آئے اور مجھے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب بتا گئے. غالباً ایک سوال تھا قیامت کی علامتوں میں، تو پوچھا قیامت کی علامتوں میں ایک یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو مغرب میں کھینچ کے لے جائے گی. جنت میں پہلی غذا کیا ہوگی؟ ایک سوال شاید یہ تھا. سرکار نے فرمایا جنت کی پہلی غذا مچھلی کی کلیجی ہوگی جو سمجھے عمدہ ہوتی ہے. اور تیسرا سوال ایک دم ابھی تھا نکل رہا ہے. یہ 3 سوال کیے، آ جائے گا تو بھی بتا دوں گا. تیسرا سوال یہ تھا بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اگر باپ کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور ماں کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے. عبداللہ بن سلام نے عرض کی حضور آپ نے سچ فرمایا اور آپ حضور گواہ ہو جائیے. آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ایک بات اور عرض کی سرکار میرے ایمان لانے کی خبر ابھی یہودیوں کو نہ کریں آپ، یہ بڑی جھوٹی قوم ہے، خود کہہ رہے ہیں بڑے جھوٹی قوم ہے، یہ آپ کے پاس آئیں گے تو میرے اوپر بہتان باندھیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس جماعت سے نکل کے اس میں آؤں تو اس میں میرا معیار نہ گرے. یہ انسانی فطرت ہے کہ میں اس جماعت میں آیا ہوں تو یہاں میری عزت ہو. آپ میرے ایمان لانے کی انہیں اطلاع نہ کریں یہودیوں کو، ہماری قوم کو. خیر پھر سرکار کے پاس عبداللہ ابن سلام وہیں رہے، ایک کمرے میں بیٹھ گئے. یہودی آئے تو سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ تو بولے یخیرنا، ہم میں سب سے اعلیٰ سب سے بہتر، وہ ابن و اخیرنا، ہمارے سب سے اعلیٰ کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں. تو سرکار نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو بولے خدا کرے ایسا نہ ہو. اتنے میں عبداللہ ابن سلام بولے یہ تو، اور آپ نے کلمہ پڑھا، بولے یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے، سب سے بدتر کا بیٹا ہے یہ. تو عبداللہ نے عرض کی سرکار دیکھا آپ نے یہ پہلے ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کل ملا کے یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے قوت مدرکہ اور قوت عاقلہ دی ہے اس کو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے بھی کام میں لانا چاہیے، اور خاص طور سے باپ دادا کی تقلید اور ضد اور ہر دھرمی دین کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہیے. باپ دادا کی طرح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا. جب ان کے مہر لگ گئی ہے، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں عبارتیں مختلف مفہوم ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس کا مطلب بھی یہی ہے. اور عذاب جو نہیں آ رہا ہے قوم عاد قوم سمود کی طرح سے، ایک تو یہ کہ آپ کا رب غفور، آپ کا مالک غفور ہے اور رحم والا ہے، اور آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنایا ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا. اور رب کا الغفور، آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے، ذو الرحم، رحم والا ہے، انعام والا ہے، مخلوق پر وہ انعام فرما رہا ہے. اب وہی کہ جو قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کو پکڑا گیا تھا تو فرماتا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ تعالی پچھلوں کی طرح سے انہیں بھی جلدی پکڑتا، ان کے کرتوت، ان کے اعمال اور ان کی شر
ان کے انکار اور آپ کی عداوت کی بنا پر اگر جلدی پکڑتا تو عذاب ان پر جلدی آ جاتا. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے عذاب کا ایک وقت ہے، اس وقت پر آئے گا. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی اور کو ملجا اور ماوا نہیں پائیں گے، پناہ گاہ نہیں پائیں گے. اب چونکہ یہ مکے کے لوگ 2 سفر سال میں کرتے تھے، 2 سفر کرتے تھے، اسی سے ان کا ذریعہ معاش اس زمانے میں چلتا تھا. ملک شام اور بصرہ کے انہی راستوں میں قوم عاد، قوم سمود پہ جو عذاب آئے تھے، قوم لوط پہ، وہ سب بستیاں انہی راستوں میں پڑتی تھیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے تلک القری اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ خوب جانتے ہیں ابو سفیان اور فلاں اور ابو لہب اور یہ عتبہ اور شیبہ، یہ سب جتنے جو ہیں یہ طرح طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں. وتلک القری، قوم عاد، قوم سمود اور ان کی اور جو قومیں تھیں جنہیں ہلاک و برباد کیا گیا، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے جھٹلایا میرے پیغمبروں کو، لڑے میرے پیغمبروں، جھگڑے میرے پیغمبروں سے، طرح طرح کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے بھی ہلاکت کا میں نے ایک وقت بنایا. موعدہ ایک وقت ہے متعین جو لا یتأخرون عنہ، ہو جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے حبیب کی رحمت اور آپ کی رعافت کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات میں آج پھر تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراپا رحمت بن کے آئے تھے، اور دنیا میں کسی انسان کے لیے آپ اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنے. خود اذیتیں اٹھائیں، خود تکلیفیں اٹھائیں. آپ کی پاکیزہ اور طیب کی سیرت کے سلسلے میں اصحاب سیر، جو سیرت نگار محدثین گزرے جنہوں نے سیرت پہ حدیثیں جمع کی، اصحاب شمائل علیحدہ علیحدہ سرکار کی، جو تو میرے سامنے ایک کتاب اس وقت رکھی ہے جس کا نام ہے الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ. یہ میں نے بتایا تھا 5ویں، 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی صدی کے عظیم محدث القاضی ابو الفضل عیاض ابن موسیٰ ابن عیاض، اور بڑی معتبر یہ کتاب ہے. پوری کتاب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے معجزات، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت اور آپ کی سراپا خوبیوں ہی میں ہے. یہ الشفقۃ والرحمۃ، آپ کی شفقت و رحمت امت پہ کتنی ہے، اس طرح سے عنوانات باندھے ہیں. حسن المعاشرت والادب وبسط الخلق، کہ آپ نے سماج میں کیسے زندگی گزاری. الحیاء والاغضاء، اس طرح سے انہوں نے باب باندھے ہیں ایک ایک چیز کو. حیا کا سراپا پیکر تھے آپ. الجود والکرم، آپ کی سخاوت اور آپ کا کرم. اس طرح سے تو سیرت نگاروں نے الشجاعت والنجدۃ، آپ کی بہادری اور آپ کی الحلم والعفو، آپ کی معاف کر دینا، اور آپ فی بیان اصول ہادی الاخلاق و تحقیق وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا. حسن عہد، وعدے کو صحیح طریقے سے پورا کرنا، وفائے عہد، حسن معاشرت، حلم، تدبر، عفو، معافی، خاص طور سے صلہ رحمی. چونکہ مکے کے لوگ جو تھے وہ کہیں نہ کہیں سے صلہ رحمی کے تعلق خاندان اور قبیلے اور رشتہ داری سے آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہلاک کیے جائیں یا برباد کیے جائیں. تو فرماتے اما خلقہ فی الوفاء وحسن العہد وصلۃ الرحم اللہ اکبر. صلہ رحمی اور وفائے عہد لوگوں کے سماج کے اندر جس میں رہ رہے ان کے حقوق پورے کرنا. اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، اپنا پیٹ تو سبھی بھر لیتے ہیں، جانور بھی تو یہ کام کرتا ہے، جانور بھی یہ کام کرتا ہے.
اس کی ذات سے دوسروں کا، ہماری ذات سے دوسروں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے، یہ خوبی کمال کس انسان میں زیادہ ہے؟ تو ظاہر بات ہے انسان کی ذات کے نفع کے سب سے پہلے مستحق اس کے ماں باپ ہیں۔ ایک انسان سے اگر کسی کو نفع اور کو پہنچنا چاہتا تو سب سے پہلے اس کے مستحق اس کے ماں باپ ہیں۔ اور علم حدیث کتنا مضبوط ہے، میں ایک سند سنا رہا ہوں صرف یہ حدیث، جیسے علامہ قاضی ایاز کی میں کتاب کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث سے تھوڑی ہوتی ہے، اب میں ایک سند بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حدثنا القاضی ابو عامر محمد ابن اسماعیل بقراتی علیہ، یہ علم حدیث دیکھیے، اب ایک طریقہ بتا رہا ہوں علم حدیث کا، یعنی حدیثیں جو سرکار کی حدیثیں ہم پڑھتے سنتے ہیں جن محدثین سے ہم تک، تو جو محدث یہ ہوئے قاضی ایاز، اب یہ ظاہر بات 6 صدی ہجری میں کے بزرگ ہیں، تو اس بیچ میں سرکار کی وہ حدیث کتنے واسطے بن گئے ہوں گے؟ تو کہتے ہم سے حدیث بیان کی قاضی ابو عامر محمد ابن اسماعیل بقراتی علیہ، میں نے یہ حدیث ان کو پڑھ کے سنائی تھی، پھر انہوں نے تصدیق کی، نام یہ حدیث صحیح ہے۔ اب وہ کہتے ہیں حدثنا ابن عرابی، ہم سے حدیث ابن عرابی نے بیان کی، وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی تھی داؤد نے، وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یحییٰ نے، وہ کہتے ہم سے بیان کی تھی محمد ابن سنان نے، وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن تہمان نے، وہ کہتے ہم سے، وہ بیان کرتے ہیں بدیل سے، وہ عبد الکریم ابن عبداللہ ابن شقیق سے، وہ اپنے بیٹے تھے، وہ عبداللہ ابن ابو حمزہ سے، وہ کہتے ہیں بایت النبی بے بین قبل ان یبسا، اتنے لوگوں سے واقعات۔ تو ایک تو واقعات لوگ عام طور سے واقعات ایسے بیان کر دیتے ہیں جن میں آدھا جھوٹ آدھا سچ یا بن گھڑن، تو بتانا چاہتے ہیں یہ واقعہ فرضی نہیں ہے، اعلان نبوت کے بعد کا نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ تو عبداللہ ابن ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے ایک لین دین کیا تھا، قبل ان یبعث، بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، باعث النبی بے بعین، ایک ایسی بے کی تھی جو اعلان نبوت سے پہلے کیے، بقیت لہو بقیہ، میں نے کچھ چیز خریدی تھی اس پہ کچھ پیسہ باقی رہ گیا میرے اوپر، وبات تو آتی ہے بہا فی مکان، حضور ابھی میں لے کے آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریے حضور، ابھی میں باقی پیسہ لے کے آ رہا ہوں۔ کہتے فنسی تو میں بھول گیا، ثم ذکرت بعد ثلاث، پھر 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، فجیتو میں جلدی سے آیا، فاذا ہوا فی مکانی، تو سرکار وہیں رکے ہوئے تھے، وہیں ٹھہرے تھے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا بہت زیادہ وفائے عہد کے وہ ہوتے تو رکے رہتے، بعد میں یار آتا پھر کتنا غصہ کرتے اس پر۔ جب 3 دن کے بعد آئے سرکار وہیں موجود ہیں، آپ کو پایا، فقال یا فتى لقد شققت علی، صرف اتنا فرمایا اے بھائی، اے نوجوان، یار تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، انا ہا ہونا من ثلاثہ انتظرو، میں 3 دن سے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں انسان کے ذرا خود اپنے آپ کا تجزیہ کرے تب انسان کو پتہ لگے گا۔ سماج میں سب کے حقوق ادا کرنا۔ اب ایک حدیث انس بن مالک سے، آپ کی سیرت، اب یہ مدنی سیرت، یہ تو مکی سیرت کا اعلان نبوت سے پہلے کا، یہ ان انس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بہدیۃ، سرکار کے پاس ہدیے بھی آتے تھے اور صدقے بھی آتے تھے، تو صدقات تو آپ بانٹ دیتے تھے۔ ایسے ہی بہت سے مشائخ سے بھی مذکور ہے، جیسے حضرت سید گیسو درار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت سید حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، ان کے خلیفہ سید گیسو درار، جن کا مزار گلبلا شریف میں ہے۔ بہت عمر پائی اللہ تعالیٰ نے بہت عمر دی، تو آپ کی سیرت، آپ کے مریدین اور آپ کے جو چاہنے والے آپ کے پاس لاتے تھے، پوچھتے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، تو اور کہتے صدقہ ہے تو آپ بانٹ دیتے فقراء میں تھے، اور ہدیہ ہوتا تھا تو اسے روک لیتے تھے، تو اپنے سرفے بھی لاتے تھے اور جو اہل حقوق تھے ان کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کی لوگ چیزیں لاتے تھے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں اذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتیا بہدیۃ، جب سرکار کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تھا تو کہتے تھے اذهبوا بها الى بیت فلانا،
وہ فلاں صاحبہ ہیں ذرا ان کے ہاں یہ دے کے آؤ. دیکھیے وفائے عہد، بات مدینے کی ہے، بات مدینے کی ہے، لیکن جن یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے وہ مدینے کی نہیں، وہ مکے کی ہے. جس عہد کو پورا کیا جا رہا ہے. تو فرماتے اذهبوا بها الى بیت فلانا، فلاں کے پاس یہ ہدیہ دے کے آؤ. لوگ مجھے حضور کیوں؟ فإنها كانت صدیقۃ لخدیجہ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، انہیں دے کے آؤ. وہ خدیجہ کی سہیلی ہیں، خدیجہ تو نہیں ہے، لیکن ہم خدیجہ کی سہیلیوں کے بھی حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس درجہ، جس جان توڑ کر، جس اخلاص سے، جس مطلب حسن جو خدمت سیدہ خدیجہ نے کی تھی، آپ کی تاریخ جانتے. انہا کانت تحب خدیجہ، وہ خدیجہ سے محبت بہت کرتی تھی، اس لیے ہدیہ ان کو دے کے آؤ. اب ایک حدیث اور آ رہی ہے، وہ بخاری شریف کے حوالے سے. سیدہ صدیقہ جو تھیں یہ ادواج مطالعہ سے تھی. ایسا صدیقہ خود فرماتی ہیں ما غرتو علی امرات ما غرتو علی خدیجہ. عورتوں کو نا خاص طور سے جب خواتین میں جو ایک فطرت ہوتی ہے، تو خدیجہ کا مثال تو مکے میں ہو گیا تھا. عائشہ صدیقہ جو تھی وہ عقد مبارکہ مدینے میں، حجرے ازواج مطہرات سے مدینے میں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سیدہ خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے آپ کی سہیلیوں کو لے کے، آپ کی خاندان کی خواتین کو لے کے. تو سیدہ صدیقہ کہتے تھے مجھے کبھی کسی ازواج میں سے کسی پہ رشک نہیں ہوا، اگر رشک ہوتا تو خدیجہ پہ ہوتا تھا. وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَهْدِيَ عَلَى خَلَائِلِهَا. رسول اللہ کا عالم یہ تھا اگر بکری ذبح کرتے تھے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ضرور اس میں حصہ بیچتے تھے. آج تو لوگ سب خود اپنا ہی کھا لیتے الا ماشاءاللہ. جتنے بھی پرانے بچپنے کے، اب اور میں ایک دو حدیث سناؤں بچپنے کی. دخلت علیہ امراتن، ایک صاحبہ سرکار کے پاس آئیں اور انہوں نے کچھ اپنے مانگا تو وہ حسنت سوال عنہا، اور تو سرکار دو علیہ وسلم نے ان کا سوال پورا کیا. فلما خرجت، جب وہ چلی گئیں تو سرکار نے فرمایا انہا کانت تعتینا ایام خدیجہ، یہ آئی تھی مدینے میں. تو جب ان کے سوال کو پورا کیا گیا، بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ان کے مطالبے پورے کیے گئے، تو سرکار نے خود ہی فرمایا یہ خدیجہ کے سامنے بھی میرے پاس آتی تھی، آج وہ نہیں ہے لیکن آج ہم انہی کی اس میں وفائے عہد میں ان کے مطالبے پورے. پھر سرکار نے فرمایا انا حسن العہد من الایمان، وعدوں کو پورا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. وعدوں کو نبھانا، رشتوں کو نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور بعد محدثین فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلہ رحمی میں اور رشتوں کو پورا کرنے میں، نبھانے میں ترجیح دیتے تھے کون زیادہ قریبی ہے. ابو قتادہ بیان کرتے حدیث، امام ابو قتادہ فرماتے وفدا وفد للنجاشی فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمہ. وہی شاید نجاشی جن کی بات میں کر رہا تھا، جو بن دیکھے ہی مال لائے تھے. اور اسرت کے دنوں میں، تنگی کے دنوں میں، جب مکے کے لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، اذیت پہنچا رہے تھے آپ کو، آپ کے غلاموں کو، تو ایک حصہ ایمان والوں کا مکے سے حبشہ کو ہجرت کر گیا تھا. وفائے عہد دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کے پھر حبیب مدینہ طیبہ آ گئے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک، سب کچھ اچھا ہوا، تو شاید نجاشی نے ایک وفد بھیجا مدینے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمہ، تو سرکار اس وفد کی بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے خدمت کر رہے تھے. کبھی یہ لا رہے ہیں تو کبھی وہ دے رہے ہیں. کہاں ہیں آج کے سربراہ؟ کبھی اب تو حجروں سے بھی نہیں نکلتے، ملاقات کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ جائے کہ کہاں، ارے صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب حکومت ہو گئے تھے، تو خود اپنے دستے مبارک سے ان کی خدمت کر رہے ہیں. فقال له اصحابہ نکفی کا حضور صاحب بولے صحابہ حضور آپ تشریف فرما، آپ بیٹھے، آپ زیارت سے انہیں مشرف کریں، اپنے کلمات مبارکہ سے انہیں مشرف کریں، آپ آرام سے بیٹھیے، شاہانہ اور نبوی انداز میں آپ جلوہ فرما رہے.
اور خدمت یہ ہم بجا لائیں گے، یہ خدمت ہم انجام دیں گے، حضور آپ بیٹھیے۔ تو جواب سنیے، قال انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، جب میرے صحابہ ان کے ملک گئے تھے تو شاہ نجاشی میرے صاحب کی خدمت کر رہا تھا، اس کا بدلہ میں دے رہا ہوں کہ میں اس کے آنے والے مہمانوں کی خود خدمت کروں۔ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعَافِيَهُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ میں دوں خود۔ اور سنیے پرانی وفائے ہے، کہاں حلیمہ سعدیہ، کس زمانے کی بات ہے، کس زمانے کی بات ہے؟ 60 سال پرانی یاد ہے، یا 60 سال یا 58 سال؟ لما جیا بے اختہ من رضات شیما فی سوائے حوازن، فتح مکہ کے سال کی بات ہے، یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، جو حنین کا غزوہ ہوا تھا اس کے بعد کی بات ہے، غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے۔ مکہ فتح ہوا تو قبیلے حوازن اور ان قبائل نے مل کے اکٹھے ہو کر کے سرکار کے خلاف بڑا غزوہ ہوا تھا، جس میں شروعاتی دور میں تھوڑی سی ایمان والوں کو مشقت بھی پہنچی، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، جس کا 10ویں پارے میں خوب تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ کے غلام غالب آئے اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بھیڑ بکریاں سب، اور اس میں قبیلے حوازن کے لوگ قید ہو کر کے آئے۔ تو انہی میں حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی سیما من الرضات سیما فی سبائے حوازن، ظاہر بات ہے قیدیوں کے ساتھ جو انجام ہوتا ہونے، لیکن نہیں، جیسے ہی سرکار کے سامنے وہ آئیں وہ پہچان گئی، اللہ پاک کے پیر حبیب ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ بسط لہ رداہ وقال لہا، ان سے کہا فرمایا، ان احببت اقمت عندی مکرمتن محبتن، اگر آپ چاہو تو ہمارے پاس قیام کرو، رضائی بہن تھی، آپ پسند کریں تو ہمارے پاس آپ قیام کریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اور متعتوں کے وراجات علاقوں میں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو مال و متاع کے ساتھ آپ کی قوم میں ہم بھیجیں۔ فاختارت قومہا، تو ان کا حضور میں اپنے قبیلے جاؤں گی، فمتعہا، تو بے شمار دولت دے کے ان کو بس کیا۔ اور سنیے ابو طفیل، یہ کمسن صحابی تھے، ابو طفیل ایک کمسن صحابی تھے، کہتے رأیت النبی وانا غلام، میں مدینے میں تھا، ننھی عمر چھوٹی عمر تھی میری، انا غلام، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، اس اقبالت امرات حتی دنت منہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون آتی ہیں، سرکار کے قریب ہوئیں، جیسی سرکار کے قریب آئیں فبسط لہا رداہ، تو سرکار نے اپنی چادر مبارک بچھائی ان کے لیے، فجلست علیہ، وہ اس چادر پر بیٹھیں، تو میں نے عرض کی، بچہ تھا، فقلت من ہذہ یا رسول اللہ، حضور یہ کون ہیں؟ قال، صحابہ نے کہا امہ التی ارضعتہ، یہ سرکار کی رضائی ماں ہے، رضائی ماں ہے۔ حضرت عمر ابن سعید ایک روایت کرتے ہیں حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا یوما فاقبل ابوہ من الرضاعۃ، حلیمہ سعدیہ کے شوہر عمر ابن سعید کہتے ہیں اللہ پاک کے پیر حبیب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے رضائی باپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر آپ کے پاس آئے، فبضع لہو بعد صحبہ، تو سرکار نے اپنی چادر بچھائی ان کے لیے، فقعد علیہ، وہ اس پہ بیٹھے، ثم اقبلت امہ، پھر تھوڑی دیر میں آپ کی رضائی ماں آ گئیں، فبضع لہا شق ثوبہ من جانب الاخر، تو جو آپ کپڑا پہنے ہوئے تھے اور دوسرا نہیں تھا، تو جو بچا کپڑا تھا وہ بچھا دیا، آدھا کپڑا بچھا دیا، آدھی چادر بچھا دی، اور وہ من جانب الاخر فجلست علیہ، وہ اس پہ بیٹھ گئے، ثم اقبل اخوہ من الرضاعۃ، پھر اتنے میں رضائی بھائی آ گئے، فقام رسول اللہ فاجلسہ بین یدیہ، تو سرکار ان کے کھڑے ہوئے استقبال کے لیے، فاجلسہ بین یدیہ، اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ تھا آپ کا حسن اخلاق، یہ تھی پرانی یادیں، پرانے لوگوں کو یاد کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ آج تو انسان اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا، باپ کے دوستوں کو یاد کرے گا۔ ایسی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، ہاں ہو کی دنیا میں، وہ اپنے باپ کو نہیں یاد کرتا، اپنے باپ کے، اپنی ماں کی سہیلیوں کو کیا یاد کرے، انہیں کیا تحفہ ہے۔ سبیبہ جو کنیز تو ابو لہب کی تھی، لیکن ولادت کے بعد پہلا دودھ انہی نے پلایا تھا، سبیبہ، جسے صوبیہ کہتے ہیں لوگ، سبیبہ
ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھیں یہ، اور انہی سویبہ نے سرکار کی ولادت کی خوشخبری دی تھی ابو لہب کو، چونکہ اس بھائی کے بیٹے پیدا ہوئے تھے جو بھائی انتقال کر گئے تھے، تو اس خوشی میں ہی ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا. ارے تو نے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، جا سویبہ تو آزاد ہے. تو ابو لہب کو کسی نے دیکھا خواب میں تو اذیت میں پھنسا ہوا تھا، لیکن کہتا تھا کہ اس انگلی سے پانی ملتا ہے، چوستا ہوں تو راحت مل جاتی ہے، جس انگلی سے میں نے سویبہ کو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا. مدینے میں عالم یہ تھا تو سویبہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اور بھی بہت سے سامان بھیجا کرتے تھے. فلما ماتت سالا من بقیہ من قرابتها، جب سویبہ انتقال کر گئیں تو رسول اللہ نے پوچھا ذرا دیکھو ان کے قرابت داروں میں کون ہے، کوئی باقی ہو تو بتاؤ، وہاں بھیجا کریں. فقیل لا احد، تو لوگوں نے کہا حضور کی قرابت داروں میں یہاں کوئی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب میں ایک بخاری کی حدیث اور جو باب کیفا کانا بدل وہی شروع بخاری میں چند حدیثوں کے بعد یہ حدیث، اس کا ایک حصہ علامہ عینی صاحب جو بخاری شریف کے بہت حنفی شارح ہیں، وہ فرماتے من کثر خیرہ حسنت عاقبتہ، جب انسان کی ذات سے اس کے قرابت داروں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے پڑوسیوں کو، اس کے ملنے والوں کو جتنا زیادہ نفع پہنچے گا، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میری ذات سے میرے خاندان، میرے گھر، میرے قبیلے، میرے پڑوسیوں، میرے دوست، میرے احباب، میرے ملاقاتیوں کو میری ذات سے کتنا نفع پہنچ رہا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن کوئی یاد نہیں الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہو خدا کا بندہ. من کثر خیرہ، جس کی ذات سے، جس کے مال سے، جس کی زبان سے، جس کے جسم سے، جس کی قوت سے، جس کے اقتدار سے، جس کے علم سے جتنا زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے گا اتنا ہی اچھا اس کا انجام ہوگا، انجام اس کا اتنا ہی اچھا ہوگا. وَرُجِيَ لَهُ سَلَامَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور فرماتے امید ہے کہ اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی دنیا بھی سلامت رہے گا. زمانے کے حوادثات، زمانے کی تبدیلیاں، زمانے کی نرنگیاں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر پہلی وحی آئی تھی، ذرا غور کریے، پہلی وحی آئی تھی اور غار حرا سے جب آپ سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور پھر وہ برقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی تو زملونی چادر اڑاؤ میں ہلاک ہو جاؤں. سرکار پہلی وحی الہی کا بوجھ اٹھانا، تو اس وقت ایسے موقع پہ ایک فطرت ہے، انسان کی خدمات یاد دلائی جاتی ہیں کہ تم خاص طور سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو اب آپ کی دو طرح کی خوبیاں اعلان نبوت یا پہلی وحی آنے سے پہلے تھی موجود. ایک تھی اللہ تعالی سے خلوت اور قربت، وہ بھی پوری ہو چکی تھی، ایسا نہیں کہ آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہوں. اور دوسری تھی دنیا والوں، خاندان والوں، قبیلے مکے کے لوگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی خیر خواہی، دوسروں کا بوجھ اٹھا لینا، دوسروں کے کام آ جانا، غریبوں کے کام آنا، یتیموں کے کام آنا، بیواؤں کے کام آنا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا. یہ اور دوسرے تھی وہ غار حرا کی ریاضت، غار حرا کی عبادت، غار حرا کے چلے، غار حرا کا وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا جو قرب تھا وہ. تو اس حدیث میں ذرا غور کریے، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب سرکار کے پاس، سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ذہین کتنی تھی، کیسی عاقلہ اور کیسی فاہمہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فکر اور کیسی فکر سلیم اور کیسی عاقلہ اور فاضلہ تھی وہ. چونکہ جب انسان کچھ ایسے ہوتا کبھی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آصف کا اثر ہو گیا، جن کا اثر ہو گیا ہو، تو آپ نے فرمایا تھا میرے پاس کوئی آیا اور وہ اسے ایسے کہہ رہا تھا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو ابھی چونکہ احکام تو آئی نہیں تھی، پہلی وحی آئی تھی. ان کی ذہانت دیکھیے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذہانت دیکھیے. تو سرکار کا جسم انور یا سر اقدس اپنی گود میں رکھ لیا. سرکار نے جو بتا کہ سرکار فرمایا وہ آنے والا دیکھ رہا ہوں، جا
ناموس ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو سرکار خدیجہ الکبریٰ نے آپ کا جسم یا آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور سر سے چادر مبارک ہٹا دی اور عرض کی حضور کہ اب وہ نظر آ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے تھے، اب وہ نظر آ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے تھے. سرکار نے اب وہ نظر نہیں آ رہا. تو عرض کی سرکار خوشخبری ہو حضور، خوشخبری ہو. اب وہ اگر نظر نہیں آ رہا تو شیطان نہیں، وہ فرشتہ ہے، خدا کا فرشتہ ہے، وہ فرشتہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. وہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بنانا چاہ رہا ہے. جب عورت ننگے سر ہو تو فرشتہ نہیں آتا ہے. جب عورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرود نے وہ بنائی تھی نا، گوفن بنائی تھی، تو اس میں رکھ کر کے جب پھینکنے جا رہا تھا نمرود تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا اور فرشتوں نے اس کی گوفن کو پکڑ لیا تھا. ہر چند طاقت لگاتے تھے وہ گوفن اٹھتی نہیں تھی. تو ابلیس گھبراتا ہوا بھاگا ہوا آیا، نمرود سے کہا کہ ایسا کر 10 ننگے سر عورتیں بھیج دے، وہاں 10 ننگے سر عورتیں بھیج دے. وہ جان گیا کہ فرشتے پکڑے ہی تھے، اٹھنے لے رہے. تو یہ عورتیں جو آج اب تو ننگے سر کیا، اب تو چاند گنجی نہیں کرا رہی، ورنہ تو گنجی بھی کرائیں، چونکہ گنجی کرانے میں اچھی نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اب وہ حدیث کے الفاظ سنیں. انہا قالت ابشر ابشر، وہ شیطان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، وہ خدا کا فرشتہ ہے، آپ نبی ہیں. ابشر، خوش. فواللہ لا یضلک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، تمہیں غمگین نہیں کرے گا، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا، تمہیں رنجیدہ نہیں کرے گا، تمہیں غم نہیں دے گا، تمہیں دکھ نہیں دے گا. انک لتصل الرحمہ، آپ رشتے جوڑتے ہیں. لوگ توڑ رہے ہیں اور رسول اللہ آپ تو جوڑ رہے ہیں. وتحمل الکلہ، اور آپ تو بوجھ اٹھا رہے ہیں. آپ قوم پر بوجھ نہیں بنے ہیں، قوم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. 5 باتیں. وتقسم المعدومہ، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کے کھلا رہے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کوئی محروم ہو کے نہیں جاتا ہے. اور حق پر آپ قائم حق کی مدد کرتے ہیں. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت غار حرا کی عبادت کی دہائی نہیں دی کہ آپ غار حرا میں ریاضت کر رہے ہیں، آپ کے چلوں آپ کے ذکر کی دہائی نہیں دی، بلکہ یہ مکارم اخلاق، یہ صلہ رحمی، یہ خوبیاں جو سماج میں معاشرے میں رہ کے ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک رسول اللہ کے غلام کو کرنا چاہیے یا ایک خدا کے اچھے بندے کو کرنا چاہیے، ان کی دہائی. من کثر خیرہ حسنت عاقبتہ، اللہ پاک ہمیں بھی اس کا عامل بنائے. جس سے نفع زیادہ پہنچے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.